جب تک خود کنونس نہیں ہوتے تو نہ توحید مانو، نہ رسالت مانو، نہ قیامت مانو۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جس نے ہمارے لیے ہمارے بارے میں اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم اگر اس مسلک پہ ہیں، ہم اگر مسلمان ہیں تو اس لیے نہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے اپنے اصول دین کو خود پرکھا ہے، دلیل کی بنیاد پر سمجھا ہے اور پھر مانا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں اندھی تقلید کی بنیاد پہ نہیں ہے، البتہ رہ گئی فروعات، وہ جو اعمال و افعال ہیں اس میں تقلید کا حکم ہے، یقیناً وہاں پہ تقلید ہونی چاہیے۔ یہاں کیوں تقلید کا حکم نہیں، وہاں کیوں تقلید کا حکم ہے، ضمنی بات ہے، لیکن چونکہ بہت سے اہم ذہنوں کے شکوک دور ہو سکتے ہیں تو اس لیے کیوں نہ میں بات کہتا چلوں۔ کیوں اصول دین میں تقلید نہیں ہے اور فروع دین تقلید سے حل کیے جائیں گے؟ یعنی مجتہد سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے کیا جائے، وہ بتائے گا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے، جتنے قاعدے قانون ہیں وہ احادیث کی روشنی میں، آیات قرآن کی روشنی میں وہ جمع کر کے ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ یہ بات کیوں ہے؟ جناب والا، دین کے اصول دین میں اس لیے تقلید نہیں ہے کہ قرآن نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اچھا جبر نہیں ہے تو پھر والدین سے یہ کہا گیا کہ بچوں کو سختی نماز کی تعلیم دو، اگر نماز پڑھنے میں باقاعدگی نہیں کرتے تو ان پہ سختی بھی کرو کہ نہیں تمہیں نماز کو پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کے عادی ہو جائیں۔ اتنے بہت سے معاشرتی قوانین کیوں ہیں کہ اگر کوئی دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرے تو اس کو اس طرح سزا دی جائے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ یہ تو اسی صورت میں ہوگا نا کہ جب دین کے قوانین جبرن نافذ کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف دین میں جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، اور دوسری طرف دین کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے جبر ہے، تو جناب والا بات بہت سادی سی ہے، آسانی سے ذہنوں میں منتقل ہو جانے والی۔ کسی نظام کو قبول کرنے سے پہلے یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ تمہارا دل چاہے اس نظام کو قبول کرو یا قبول نہ کرو، لیکن جب کوئی انسان اپنی رضا و رغبت سے ایک نظام کو قبول کر لیتا ہے تو اس نظام کی تمام جزیات کو ماننا اس پہ لازم ہو جاتا ہے۔ اگر بات یوں واضح نہ ہو تو یوں دیکھ لیجئے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی پروفیشن اختیار کرنے کا اختیار ہے، اگر صلاحیت رکھتے ہیں تو جس قسم کی صلاحیت ہے اس کے مطابق پروفیشن اختیار کر لیں۔ اب ان پروفیشنز میں سرکاری ملازمتیں بھی ہیں، اور سرکاری ملازمتوں میں سول کی بھی ملازمت ہے، فوج کی بھی ملازمت ہے۔ یہ تو مجھے اختیار ہے کہ میں چاہوں تو فوج کی نوکری اختیار کروں یا نہ کروں، یہ مجھے اختیار ہے کہ اپنے لیے کوئی پروفیشن چنوں، لیکن اگر میں نے فوج کو قبول کر لیا ہے کہ میں فوج کو جوائن کروں گا تو فوج کو جوائن کرنے کے بعد وہ کچھ پہنوں گا جو وہاں پہنایا جائے گا، وہ اس طرح سے رہوں گا جس طرح وہاں رہنے کے لیے کہا جائے گا، میرا اٹھنا بیٹھنا سب فوج کے قوانین کے تابع ہوگا۔ آزادی ہے یہ فیصلہ کرنے کی کہ دین اسلام اختیار کرنا چاہتے ہو کرو، نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، کوئی اور دین اختیار کر لو، یہ تو تمہیں اختیار ہے۔ لیکن جب تم نے فیصلہ کر دیا کہ ہم دین اسلام کو قبول کرتے ہیں تو اب اس نظام میں داخل ہونے کے بعد اس نظام کے خلاف عمل نہیں کیا جا سکتا۔ بات واضح ہے نا بزرگان محترم؟ تو اب گویا جب ہم اس دین سے اچھا یہاں پر ضمن جملہ کہہ دوں کہ معلوم یہ ہوا کہ دین جس کے لیے قرآن نے کہا کہ اس میں جبر نہیں ہوتا، تو جب لفظ دین قرآن استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات اصول کی کر رہا ہے، فروع کی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، نماز میں تو جبر ہے، روزے میں تو جبر ہے، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جبر ہے، خمس کی وصولی کے لیے تقاضا موجود ہے، جبر ہے، تمام فروعات میں جبر ہے۔ جبر کہاں نہیں ہے؟
توحید کو دل چاہے مانو یا نہ مانو، نہ ماننے کے جو نتیجے ہوں گے وہ بھگتو گے، لیکن آزادی ہے کہ چاہو مانو چاہے نہ مانو۔ جبرن کسی سے توحید نہیں منوائی جائے گی، جبرن کسی سے نبی کی نبوت نہیں منوائی جائے گی، جبرن کسی سے امام کی امامت نہیں منوائی جائے گی، اصول دین کے لیے جبر نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید جب کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، تو یہاں دین سے مراد فروعات نہیں ہے، اصول ہے۔ بات واضح ہے نا کہ قرآن جب لفظ دین استعمال کرتا ہے صرف دین، تو پھر اس سے مراد اس کی اصول دین ہوتے ہیں، فروع دین نہیں۔ اب اگر قرآن مجید کسی مرحلے پہ کہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو اس دن جو کچھ بھی ہوا ہوگا اس کا تعلق فروع سے نہیں ہوگا، اصول دین سے ہوگا۔ جناب والا یہ غور و فکر کی دعوت دینا عقائد کے معاملے میں آج اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ذہنوں کو آمادہ کر لوں کہ ایک اصطلاح جو ہمارے ہاں یا ایک ادارہ جس کو ہمارے ہاں بڑے شد و بد سے اصرار کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لٹتے اس ادارے پر بحیثیت ادارے کے ان کے متعلق فتوے دیے گئے کہ ادارے اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، واجب القتل تک سمجھا گیا ان بیچاروں کو جو اس عقیدے سے اتفاق نہیں کرتے۔ عقیدہ کیا ہے جس کی بات کرنا چاہتا ہوں؟ یہ خیال ہے کہ جب ہم عقیدے پہ غور و فکر کرتے ہیں تو یہاں پر یعنی جب ہم نبوت پہ غور کر رہے ہوں کہ نبوت کسی ذات کی نبوت کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، تو اس سے مراد اس ذات کی توہین نہیں ہوتی، اس ذات کے احترام میں کوئی کمی نہیں آتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تک اس کے لیے دلیل نہیں رکھیں گے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ جب خدا کے متعلق ہم غور و فکر کرتے ہیں، رسول کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر کسی اور صاحب عزت کے وجود کے متعلق غور و فکر کرنا کسی کے لیے کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے بڑے شد و مت سے متعارف کیا، آج تو بالکل جانا پہچانا ادارہ ہے، اور شاید اس کے متعلق غور کرنے کو وہی توہین اور بے احترامی کے ذیل میں شمار کیا جائے۔ لیکن ذرا دیانتداری سے غور کیجئے کہ میرا پیش نظر کسی شخصیت سے اس وقت بحث کرنا نہیں ہے، میں تو اس انسٹیٹیوشن کو زیر بحث لانا چاہتا ہوں جس کو آپ صحابیت کہتے ہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ سب کے سب ہدایت کا سرچشمہ ہیں، ان میں فضیلت میں تو ایک دوسرے سے کم اور زیادہ ہیں، کوئی افضل ہے کوئی کمتر ہے، لیکن ان میں سے جس کی بھی پیروی کی جائے انجام کار نجات ہو جائے گی، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کی جا سکتی ہے۔ یہ جب تھیوری کے جب ایک عقیدے کے طور پر یہ بات پیش کی گئی تو ہم جس اصول کے تحت گفتگو کر رہے ہیں اس اصول میں پہلا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ پہلے یہ بتائیے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ بات رسول کی کہی ہوئی ہے، رسول کی ہوئی ہے یا رسول کی چھوڑی ہوئی ہے؟ اگر رسول کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تو یہ آپ کا جملہ تاریخ تو ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ سوال دعویٰ آپ کا ہے، اصولاً آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو گروہ ہے جس کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان صحابہ کا ان کا وجود تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر حضور کی طرف سے کوئی سند آپ دے سکیں تو پھر اس کے بعد ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں، ورنہ یہ آپ کے نزدیک کچھ افراد ہیں جن کو آپ احترام کرتے ہیں، کوئی ادارہ ہے جس کا آپ احترام کرتے ہیں، شوق سے کرتے رہیے، وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے اگر دین نہیں ہے تو۔ جی اچھا، اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے تو یہ بتائیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی طور پر کوئی گروہ اس لیے کسی
کسی بھی عمل کی تعریف کرنے کے لیے یا کسی برے عمل کی مذمت کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ عمل جو کیا گیا ہے یہ کرنے والے نے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کیا ہے یا غیر ارادی طور پر اس سے سرزد ہو گیا ہے۔ اتفاقات اور حادثے کے اوپر نہ انعام ملا کرتا ہے اور نہ سزا ملا کرتی ہے۔ کوئی آدمی چھت کی بلندی سے پیر پھسل جائے، نیچے گر جائے تو اب آپ اس کی جا کے ملامت کریں گے کہ تم اوپر سے کیوں گرے، لیکن اگر ایک شخص خودکشی کی نیت سے کود پڑے تو عمل تو وہی ہوا کہ وہ بھی اس بلندی سے گرا، لیکن اس سے دنیا کہے گی کہ تمہیں خودکشی کی ضرورت کیا تھی، قانون فوراً آ جائے گا اسے شاید سزا دینے کے لیے کہ تم مرے کیوں نہیں۔ یہ خودکشی عجیب اقدام ہے، خودکشی کا اقدام کرنا، اس میں جو بچ جاتا ہے اسی کے اوپر مقدمہ چلتا ہے کہ تم نے خودکشی کیوں کی، یہ مقدمہ اس پہ ہو رہا ہے جو بچ گیا، مطلب یہ کہ اس کو سزا اس کی نہیں دی جا رہی، جو مر گیا اس کو سزا کیا دیتے، سزا دی جا رہی کہ تم کیوں نہیں مرے۔ جب تک اختیار نہیں ہوگا اس عمل کے اوپر نہ جزا ہے نہ سزا ہے، نہ انعام ہے نہ کسی قسم کی پنشمنٹ ہے، نہ کوئی تعریف ہے نہ برائی ہے۔ یہ تعریف و برائی کہاں ہوتی؟ جہاں اختیار سے عمل کیا جائے، حادثات پر، اتفاقات پر مدح یا برائی نہیں ہوتی، تعریف یا اس کے اوپر انگلی نہیں رکھی جاتی۔ اچھا، کوئی شخص اس دن پیدا ہوا جس دن جارج واشنگٹن پیدا ہوئے تھے، تو اب جارج واشنگٹن اہل امریکہ کے لیے بہت محترم، وہ نجات دہندہ ہیں اس قوم کے، تو اس حوالے سے چونکہ اس دن پیدا ہوا تھا اس لیے اس کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کو تو چھوڑیے کہ اس تاریخ کو پیدا ہوا تھا، کوئی شخص اس زمانے میں تھا جب جارج واشنگٹن تھے اور یہاں کی جنگ آزادی لڑ رہے تھے، تو اب اس کا اس لیے احترام کرے کہ یہ اس وقت موجود تھا، اس نے جارج واشنگٹن کو دیکھا ہے۔ کیا محض یہ بات اس کے لیے قابل تعریف ہوگی کہ اس نے ایک عظیم شخصیت کی زیارت کی ہے، دیکھا ہے؟ اب جب ہم نے پوچھا کہ جس صحابیت کے انسٹیٹیوشن کے آپ یوں جنرل سینکشن دے رہے ہیں کہ ان میں سے جس کی بھی پیروی کی جائے گی ہدایت ہو جائے گی، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں، تو مختلف ادوار میں مختلف تعریفیں کی جاتی نہیں۔ سب سے پہلے تعریف یہ تھی کہ جس نے حضور کی زیارت کی ہے وہ صحابی ہے۔ پھر سوچا گیا کہ یہ تو بڑی جنرلائز قسم کی بات ہے، زیارت کرنا ہے حضور کو دیکھنا، وہ تو ابو لہب کو بھی میسر ہوا تھا، ابو سفیان کو بھی میسر ہوا تھا، سارے کفار کو میسر ہوا تھا، تو وہ تو صحابی نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان میں زیارت کی ہو، حالت ایمان میں یعنی مسلمان ہو چکے ہو پھر حضور کی زیارت کی ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے دیکھا ہو یا صدراز تک دیکھتے رہے ہو، اب وہ صحابی ہو گئے۔ تو اس کے اوپر کہا گیا کہ بہت سے ایسے بھی حضرات ہیں کہ جنہوں نے حضور کے دست مبارک پہ اسلام قبول کیا اور کچھ دن کے بعد وہ پھر کافروں سے جا کے مل گئے کہ ہم نے رسول کا دین چھوڑ دیا ہے، ہم واپس آ گئے ہیں، یعنی مرتد ہو گئے، دوسرے لفظوں میں اس دین سے پلٹ گئے۔ تو اب کیا یہ بھی صحابی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، اب اس میں مزید اضافہ کیا گیا کہ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی اور مرتے دم تک مومن رہا، موت کی کیفیت تک مومن رہا۔ حالانکہ یہ جو شرط لگائی آخری، اس شرط کا کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ بھائی ایمان لاتے ہوئے تو میں کسی کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن ایمان رکھتے ہوئے مرنا دیکھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ایمان رکھنا دل کی کیفیت تھی، ایمان لانا تو بظاہر ایک منظر تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کلمہ پڑھا، ہم نے کہا جی یہ ایمان لا رہا ہے، لیکن کیا یہ مومن رہا، یہ فیصلہ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے ظاہر پہ اعتماد کرنے کے۔ اور جب صورتحال یہ ہو کہ قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ اے رسول، یہ تمہارے پاس جو آ کے لوگ بیٹھتے ہیں اس میں یہ منافق جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو،
لیکن یہ جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں؟ کہ ان کی زبان پہ جو کچھ ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہے. تمہیں کہہ تو رہے ہیں خدا کے رسول لیکن یہ دل سے مانتے نہیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ظاہرہ طور پر آ کر کلمہ پڑھ رہے تھے ان میں ایسے لوگ موجود تھے جو دل سے اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے تھے. تو اب بتائیے میں ان کو صحابی کہوں؟ آپ کہیں گے چلیے ان کو صحابی نہ کہیے، لیکن ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ جو